الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بارہا دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت جہاد کے اندر بہت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے بارہا دفعہ ایسا ہوا کہ قلیل جماعت کثیر جماعت پر غالب آئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم پھر ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ آج ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک خوبصورت ترین پہلو قیادت جہاد کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے فضائل پر دو تین حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو فاروق اعظم ہوتے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ مکالمہ الہی اور گفتگو الہی سے سرفراز کیے جائیں گے، عمر بھی انہی میں سے شامل ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک عمر تم میں ہے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل 950 سال تک میرے عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے، بڑی رفعت والے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے پہلوؤں پر یہ کمال حاصل تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانداری اور دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ فاروق اعظم کا جب وصال ہونے لگا تو فاروق اعظم 86,000 درہم کے مقروض تھے۔ 22,51,030 30 مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران کا جب آخری بات آیا تو 86,000 درہم کے مقروض تھے۔ آپ کا مکان بیچ کر وہ قرضہ ادا کیا گیا۔ جب مال غنیمت ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، مال غنیمت آیا تو مدینہ شریف کے اندر انبار لگ کے، مال و دولت کے ڈھیر لگ کے، لاکھوں کروڑوں درہم آئے۔ تو آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئیں کہ ابا جان میں ذی القربہ میں سے ہوں، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، میرا حق دیجیے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا بیٹی تمہارا حق میرے ذاتی مال میں ہے، مسلمانوں کے مال غنیمت میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ فاروق جب اتنا مال فتح ہوا، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ، اربوں درہم جب مدینہ شریف پہنچے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ اتنا مال آیا ہے اور کسی مجاہد نے ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے عمر جب آپ انصاف سے کام لیتے ہیں، جب آپ ایمانداری اور دیانتداری سے کام لیتے ہیں تو آپ کی رعایا کیسے بددیانت ہو ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک ہے، اور جنگ قادسیہ آپ کی قیادت کا ایک اہم اور سنہری واقعہ ہے۔ جنگ قادسیہ رمضان المبارک 14 ہجری میں پیش آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا کئی دفعہ سفر کیا تھا، تو عراق کے جغرافیائی ماحول سے آپ بخوبی آگاہ تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ میں قادسیہ کے میدان، قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کے میدان کا انتخاب بھی فاروق اعظم نے خود کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو روانہ کرنے لگے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا کہ اللہ کے ہاں لوگ اطاعت کے ذریعے کم و بیش مقامات کو پاتے ہیں، اللہ کے حضور جو برتری والی چیز ہے وہ تقوی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر سعد بن ابی وقاص کو بناتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ سعد ہر عادت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، نیکی کی بنیاد صبر ہے۔ تم پر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی جب آن افتاد آن پڑے
تو تم صبر کرنا، اس سے تمہیں خشیت الہی حاصل ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خشیت الہی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک اللہ کی اطاعت کرنے سے اور دوسرا گناہ اور معصیت سے اجتناب کرنے سے، گناہ اور معصیت سے اجتناب کرنے سے، بچنے سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے لے کر، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قادسیہ ایرانی دارالحکومت مدائن سے صرف 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو روانہ کرنے لگے تو مدینہ سے لے کر عراق تک پورے لشکر کا نظم و نسق، پورے لشکر کی نقل و حرکت اور مورچہ بندی کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے سعد، تم جگہ جگہ جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالو تو اس جگہ کا نقشہ بطور قاصد مجھے بھیجتے رہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی دلیرانہ اور شجاعانہ قیادت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر قادسیہ پہنچا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد ایرانی دربار، ایرانی شہنشاہ یزدگرد کے پاس سفیر بھیجے جو 14 افراد پر مشتمل تھے۔ وہ سفیر گئے تو انہوں نے بڑے دلیرانہ اور شجاعانہ انداز میں جا کر یزدگرد کے دربار میں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام لے آؤ، اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہارے اور ہمارے حقوق برابر ہیں، ہم اور تم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر اسلام لے کر نہیں آتے تو پھر جزیہ دو، یعنی ٹیکس دو، اور اسلام کی حفاظت میں آ جاؤ، اسلام تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اگر نہ اسلام قبول کرتے ہو نہ جزیہ دیتے ہو تو پھر تلوار تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ سنتے ہی یزدگرد طیش میں آ گیا، اس نے کہا تمہاری عربوں کی اوقات کیا ہے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر درباریوں کا اور قاصدوں کا قتل جائز ہو جاتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر مبارک ہو، دشمن نے ہمارا ملک خود ہی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرق و نساء کی تکلیف میں مبتلا تھے، اور گھوڑے پر سوار ہونا تو بڑی دور کی بات، آپ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے نفس نفیس جہاد قادسیہ میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت خالد بن ارطفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر مقرر ہوئے۔ 30,000 مجاہدین کا مقابلہ 1,25,000 فوج کے ساتھ تھا۔ ایرانی فوج کی تعداد 1,25,000، مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 30,000۔ درپش کا بیانی جو ان کا ایک جھنڈا تھا ایرانی کا، رستم اس کا ایرانی سپہ سالار تھا، اس کو لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ مجاہدین آگے بڑھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں طبیبوں کے ساتھ ساتھ خطیب بھی بھیجے، قاری بھی بھیجے، شاعر بھی بھیجے۔ شاعروں نے رجزیہ اشعار پڑھ کر اور قاریوں نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی تلاوت کر کے اور خطیبوں نے خطبے دے کر مسلمانوں کا لہو گرما دیا، اور مسلمانوں کا لہو اس قدر گرمایا کہ ان کو جذبہ جہاد اور سرفروشی سے سرشار کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جب یہ لشکر آگے بڑھا تو ایرانی ہر قسم کے جدید اسلحہ جو اس دور میں تھا اس سے لیس تھے۔ ایرانیوں کی سدائی ہوئے گرانڈیل ہاتھیوں نے بڑی تباہی مچائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لشکر جرار نے، مسلمان مجاہدین نے نیزوں سے ہاتھیوں کی آنکھیں پھوڑ دیں، تلواروں سے ان کی سونڈیں کاٹ دیں، اس قدر زبردست تیروں سے حملہ کیا کہ فلبانوں کو قتل کر کے ہودے الٹ دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورس کے روایتی ہاتھیوں کی طرح ایرانیوں کے ہاتھی بھی اپنی فوج کو پیروں تھلے روند کے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دلیرانہ اور کیا شجاعانہ قیادت ہے۔ اقبال بولے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی حابت سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں موت ہلاکت نہیں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن۔ نبی پاک
سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کسی کا دل دنیا پہ واپس آنے کو نہیں کرتا جب وہ وہاں کی نعمتیں دیکھتا ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کی پھر بھی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور اللہ کی راستے میں شہید ہو جاؤں، کٹ مار جاؤں اور پھر میں دوبارہ یہاں آؤں، میں پھر اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور پھر یہاں آؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اس کی بار بار تمنا ہوتی کیونکہ وہ شہادت کا عظمت، مقام اور مرتبہ وہاں دیکھتا ہے، شہادت کی رفعت وہاں دیکھتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیرانہ قیادت، اللہ تعالیٰ نے قادسیہ کی عظیم جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مدینہ شریف کے اندر فتح کی خوشخبری پھیلی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر اور پر اثر تقریر کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر کے چند جملے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لوگوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمام لوگوں کی ساری ضروریات کو پورا کر دوں تاکہ کوئی بھی حاجت مند نہ رہے۔ اس عظیم فتح پر فاروق اعظم نے اپنی عاجزی و انکساری کا کس قدر اظہار فرمایا لوگوں سنو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اگر میری یہ تمنا ہے کہ تم میرے دروازوں پر حاضری دو تو یہ میری بدبختی ہے، اور میرا یہ دل چاہتا ہے اور میں تمہاری اس طرح خدمت کروں کہ تم سکون کے ساتھ راتوں کو گھر میں سکون کی نیند سو۔ اور آخری جملہ کہا تو کمال کر دیا میرے فاروق اعظم نے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے لوگوں میں تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں مگر قول سے نہیں، عمل سے۔ قول بھی بڑا اثر کرتا ہے، بات بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جو اثر عمل کا ہوتا ہے وہ قول کا نہیں ہو سکتا۔ عمل ہوتا ہے، عمل جتنا اثر انداز ہوتا ہے قول اتنا اثر انداز نہیں ہوتا۔ آج ہمیں تقریروں کا بڑا شوق ہے، بعض و نصیحت کا، خطابت کے جوہر دکھانے کا بڑا شوق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق بخشے۔ دل بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔